جناب علی ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بڑا دن بڑا مقابلہ اور پاکستان کا مقابلہ بھارت. پاکستان کی اننگز جاری, یعنی پاکستان کی اننگز تو خیر ختم ہو گئی, انڈیا کی اننگز جاری ہے تعاقب میں, اور تقریباً انڈیا نصف اسکور بنا چکا ہے. 61 رنز ہے انڈیا کا اسکور, اور 128 رنز کے ہدف کے تعاقب میں انڈین بیٹنگ جاری ہے, اور 2 کھلاڑی انڈیا کے آؤٹ ہوئے ہیں. تو پہلے تو میں نجیب بھائی سے آغاز کرتے ہوئے سوال پوچھ لوں, کس کی سمت میچ کتنا % کھڑا ہے نجیب بھائی؟ کیوں آپ زخموں پہ نمک چھڑک رہے ہیں؟ ایسی میں تھوڑا سا ذرا, 84 گیندوں پر 67 رنز چاہیے انڈیا کو. دیکھیے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب ہمیں بیٹنگ اپنی الٹی شروع کرنی چاہیے. اچھا, کیونکہ 9 آواز بڑھاتے 9 اور 10 نے 43 رنز ایڈ کیے 22 بالز پہ. دیٹ مینز 195 کے اسٹرائک ریٹ سے سفیان اور شاہین کھیلے, بتاؤ, اور باقی پوری ٹیم جو ہے وہ 85 کے اسٹرائک ریٹ سے کھیلی ہے. تو there you go. اور آدھی اننگز ہماری ٹیم نے ڈاٹ کھیلی ہے, 63 بالز آؤٹ آف 23 بالز ڈاٹ کھیلی ہیں, 10.3 اوورز. تو یہ تو مطلب اسی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کیا ہے. وسیم بھائی اس میں حیرانی کیا ہے؟ اسی طرح کی کرکٹ ہم کافی عرصے سے کھیل رہے ہیں, اور جب کوئی بڑی ٹیم حیرانی ہے, پریشانی ہے کہ طریقہ واردات تبدیل نہیں ہو رہا ہمارا. مطلب لیکن اب دیکھیں نا, اب آپ کا سٹینڈرڈ وہی ہے. جو لوگ یہ بات کہہ رہے تھے کہ کوئی میچ نہیں ہے, وہ بات صحیح ہے نا. ایک دنیا کی نمبر 1 ٹیم ہے, ڈیفینڈنگ چیمپئن ہے T20 کی, اور ایک پاکستان ہے جو ابھی ایک ری بلڈنگ فیز سے گزر رہی ہے, ایک ایسے فیز سے گزر رہی ہے جہاں وہ اپنا کھیلنے کا طریقہ بدلنے کی کوشش کر رہی ہے. ناکام ہو رہی ہے, صحیح ہے, لیکن کوشش کر رہی ہے. صحیح. لیٹس سی. اور اچھا کیا ہو رہا ہے کامران بھائی, جو بولر ہے, جو ہمارا مین فلیگ شپ بولر شاہین آفریدی, وہ بیٹنگ اچھی کر رہا ہے, بولنگ میں مسئلے ہو رہے ہیں. سائم ایوب جو اوپنر آ رہا ہے, وہ بولنگ میں 2 وکٹ, کیا ہے کیا؟ مطلب سمجھا دیں کچھ. اب فاسٹ بولر 2 جگہ تو نہیں نا دماغ لڑا سکتا. اچھا, اس نے بیٹنگ میں جتنے رن بنائے گا اتنے دے گا, پھر اس نے بیٹنگ میں سارا دماغ نہ لگا لیا اور رنز کر دی, اور سائم نے بالنگ میں بالکل ایسے الٹ ہو گیا. لیکن کیا کہہ سکتے ہیں, ہمیں نظر آ رہا تھا, لیکن ہماری خواہش تھی کہ اچھا پرفارم کرے, کوئی فائٹ نظر آئے, کیونکہ 7ویں نمبر کی ٹیم اور نمبر 1 کی ٹیم کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے. ہم جب سے ایشیا کپ اناؤنس ہوا اس وقت سے ہم کہہ رہے ہیں. تو ہماری کرکٹ آپ دیکھ لیں ڈے بائی ڈے کس طرف جا رہی ہے, کس پلاننگ کے ساتھ چلائی جا رہی ہے. سب کے سامنے 8 سال پہلے بھی وہی پرابلم تھی, ابھی بھی وہی پرابلم ہے. یہ چیز بہتر نہیں کرنے جا رہے ہیں, ہم مزید خراب کرتے جا رہے ہیں. تو یہی وجہ کہ ایسی پرفارمنس نظر آ رہی ہے. اب ان کو کیا بلیم ہم دیں؟ بلیم ان کو دیں جو کرکٹ چلا رہے ہیں, جو ڈیسیژن لے رہے ہیں. تو باسط بھائی, وی آر ناٹ ایون میکنگ نیو مسٹیکس. پرانی غلطیاں دہرائے جا رہے ہیں اور وہی روئے جا رہے ہیں. پچھلے 1.5 سال سے ہم ان ٹیموں سے میچ کھیل رہے ہیں جو نیچے لیول کی ٹیم ہے, ہم سے بھی. اور ابھی نئے ہیڈ کوچ صاحب آئے مائک ہیسن, انہوں نے بولا کہ ٹیم امپروومنٹ کی طرف ہے. 14 میچوں میں سے ہم 10, آج پہلی دفعہ ایک اچھی ٹیم سے میچ ہوا, تو آپ کی ہر چیز ایکسپوز ہو گئی. چاہے آپ نے سائم ایوب والی بات بولی, چاہے آپ نے شاہین شاہ آفریدی والی بات بولی. مسئلہ یہ ہے کہ وسیم بھائی, ہمارے ملک میں نا جھوٹ کا سہارا لیا جاتا ہے کہ بہت ٹیلنٹ ہے. ایسا نہیں, ٹیلنٹ نہیں ہے. اچھا, یہ حقیقت ہے. جو پلیئر آپ کو بنانے چاہیے, جنہیں آپ کو رکھنا چاہیے تھا, وہ تو 4 سال پہلے آپ نے باہر کر دیے. کوئی مڈل آرڈر, ایک حسن نواز اور سلمان علی آغا کے بعد حسن نواز بھی اوپنر ہے, کوئی مڈل آرڈر نہیں ہے. ہم اس طرف تھوڑی جا رہے ہیں. ہمیں تو یہ بتایا جاتا ہے جی یہ سب اچھا ہو رہا ہے, یہ سب اچھا ہو رہا ہے. آج چلیں, آج تو پہلا راؤنڈ کا میچ ہے نا, جب آپ کے میچز دوسرے راؤنڈ میں بنگلہ دیش سے سری لنکا, افغانستان, یو اے تو ابھی ہمارے ساتھ ہے نا, سری لنکا سے جب ہوں گے. اچھا, تو پتا چلے گا آپ کو کہ آپ کی 7 نمبر کی ٹیم ہے, پھر 8 نمبر کی ٹیم ہے, پھر 9 نمبر کی ٹیم ہے. آپ کس طرح؟ نہیں, ویورز کے بتا دیں کہ ابھی ہمیں اگلا یو اے کے خلاف میچ جیتنا ضروری ہے. یو اے کا میچ ہمیں جیتنا ضروری ہے, پھر ہم ظاہر ہے وہ تو جیت ہی جائیں گے, لیکن اس کے بعد ہمیں بڑا بول نہیں بولنا چاہیے نجیب بھائی. ہاں دیکھ لیں انشاءاللہ. یو ایس اے والے ثانیہ کے بعد تو ہمیں بنتا نہیں بنتا, لیکن نہیں, وہ جیت کے ہم سپر 4 میں جب جائیں گے تو آپ کو افغانستان, سری لنکا اور پھر انڈیا سے دوبارہ مقابلہ کرنا ہوگا. تو وہاں پتا چلے گا کہ آپ کہاں کھڑے. یہ مس میچ ہے, پھر ہارنا ہو سکتا ہے کسی بھی ٹیم کا. ابھی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مطلب میں سائیکل کی ریس مرسیڈیز سے ہو رہی ہے, آپ کہہ رہے ہیں میری سائیکل ایسی کیوں ہے. تو ابھی آپ کو جو ہے وہ اپنی ٹیم کو بہتر کرنا ہے. جو ابھی کامران نے کہا نا, ان پلیئرز کو آپ بلیم نہیں کر سکتے. آپ اپنے سسٹم کو دیکھیں نا, سامنے جو سسٹم ہے اس میں وراٹ کوہلی جاتا ہے, روہت شرما جاتا ہے, رویندر جڈیجا جاتا ہے, کوئی فرق نہیں پڑ رہا.
آپ کا سسٹم دیکھیں کہ آپ کا بارہ آپ کو پلیئر ہی نہیں مل پا رہا ہے, ایک آدھ نہیں مل پا رہا. بھائی جان آپ ناظرین آپ بھی سوالات کرتے ہیں, ہیش ٹیگ آسک HLPJ آپ دیکھ بھی رہے ہیں اسکرین پہ آ رہا ہے, تو آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں وہ بھی شامل کر لیں گے. جناب باسر کیا کہہ رہے ہیں؟ پروفیسر زیادہ ہو گئے ہمارے ملک کی, جو سلیکشن کمیٹی ہو چاہے مینجمنٹ ہو نا. اچھا پروفیسر جو آتا ہے وہ بولتا ہے جی میرا جو طریقہ ہے یہ بالکل صحیح ہے. اب مائک ہیسن بھی پروفیسر بن گیا. اوکے, اور اس میں بات کر رہے ہیں 76 گیندیں ہیں, صرف 63 رنس چاہیے انڈیا کو, شاٹس مار رہے ہیں, کھل کے کھیل رہے ہیں. اچانک جب انڈیا نے شروع کیا تو وقت حالات جذبات سب لگتا ہے پچ ہی بدل گئی. شاہد ہاشمی صاحب ہوتے تھے پوچھتا کہ بھائی یہ میچ بھی پچ نمبر 5 پہ ہو رہا ہے یا پچ نمبر 4 پہ شفٹ ہو گیا والا میچ, کیونکہ جب ہماری بیٹنگ ہو رہی تھی بڑے معاملات خراب لگ رہے تھے اور انڈیا نے بیٹنگ شروع کی تو اگرچہ 2 وکٹیں ہم نے لی ان کی ارلی, لیکن اس کے بعد پھر وہ بس ساتھ میتھڈ ان کا ایک ہے نا کہ میتھڈ ہے. ہمارا میتھڈ ابھی تک پتہ ہی نہیں ہے, کوئی بتا دے نا. ہاں ایک پلان نظر آئے جس میں آپ کبھی کامیاب ہو, کبھی پلان ہی نظر نہیں آ رہا. 42 پہ 2 آؤٹ تھے. ہاں 6 اوور اور 10 اوور میں 49. او گاڈ 4 اوور میں 7 رن. یہ تو ٹیسٹ میچ میں نہیں ہوتا ہے. یہ میتھڈ ہے کیا, یہ انٹینٹ ہے کیا؟ تو اس پہ آپ کو کام کرنے کی ضرورت ہے. 120 میں سے 63 بالیں اور کتنا جواز تو اور کتنا کام ہو, کتنا کا ٹائم دے. 8 سال ہو گئے ہیں. ہاں یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. دنیا کی کرکٹ کہاں سے کہاں چلی گئی ہے, دنیا کی ٹیم کہاں سے کہاں چلی گئی, کرکٹ کہاں پہ کہاں چلی گئی. ہم لوگ جو پروفیسر آتا ہے وہ اپنا میتھڈ لاتا ہے نا. بس کس نے صحیح کون تھے, کس نے صحیح کرنا نا, کس نے صحیح کرنا, ہم نے, آپ نے, اس بورڈ نے کرنا. یہ پاکستان کا ہی ہے نا, کوئی باہر سے آ کے تھوڑی کرے گا. پھر مسئلہ یہ ہے, میں پھر وہی بات کروں گا جو باسط بھائی نے شروع میں کہی ہے نا کہ ٹیلنٹ ہی نہیں ہے. آپ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک رضوان کو آپ نے ڈراپ کیا ہے پیچھے کیپر ہی کوئی نہیں, اور آپ عوام کو گمراہ کر رہے ہیں. ہاں آپ جتنے پلان بنا لو, جتنی انڈر 19 کا ٹورنامنٹ 4 دفعہ پوسٹ پون ہوتا ہے. وجہ پتہ ہی نہیں ہے نا جو لگے ہوئے ہیں. ڈائریکٹر ڈومیسٹک صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے, پیراشوٹ کے ذریعے آئے ہوئے, جب آئے ہوئے تو 8 اوورز 71 رنز. 2 کھلاڑی آؤٹ. پاکستان کے جو کھلاڑیوں نے رنز بنائے, سائم ایوب گولڈن ڈک 0, صاحبزادہ فرحان 44 گیندوں پہ, حارث 3, فخر زمان 17, سلمان آغا 3, حسن نواز 5, محمد نواز 0, فہیم اشرف 11, شاہین آفریدی 33, سفیان مقیم 10. بھائی شاہین آفریدی کے نیچے بارے میں کیا کہیں گے؟ 16 گیندوں پہ 33 رنز, یعنی ٹیم نے مارے 7 چھکے ٹوٹل, ان میں 4 شاہین آفریدی کے تھے. بہت اچھا کھیلا ظاہر ہے, کیا کہہ سکتے ہیں, وہ جو مین کام ہے وہ بھی ہونا چاہیے تھا. اس کے یہ 33 رنز ہے تو یہ ٹرانسمیشن کر رہے, نہیں تو ہم لوگ کب گھر چلے جائیں. آپ یہ بھی دیکھیں 7 چوکے بھی ہیں. میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ دلوں کو تھام لیجئے, دلوں کی دھڑکنیں تیز کر لیجئے اور اپنا پتہ نہیں جو کچھ جو کرنا کر لیجئے. تشریف لاتے ہیں the one and the only the legend عادی بھائی. ایک بار پھر بہت ساری تالیوں میں خواتین و حضرات, بھائی ہم پرجوش کی تاریخ میں پہلی بار. بہت شکریہ آپ کا. ہم کوئی سیریس باتیں کریں, یہ بتائیے دبئی سے آ رہے ہیں. تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می. کیسا لگا آپ کو اس پروگرام میں آگے؟ اچھا شو آپ لوگ کر رہے ہیں, بچے لوگ بھی بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں. آپ تجزیہ کرو کہ تجزیے سن رہے ہیں ہمارے؟ جی میں وہ بھی سن رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ امپروو کر رہے ہیں لوگ, ان کو نہیں دیکھ رہا ہوں, کچھ اور دیکھ رہا ہوں, ٹی وی لگا ہوا ہے اس پہ دیکھ رہا ہوں, اور میچ بھی دیکھ رہا ہوں. اچھا, اور میچ میں جو ہو رہا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے, حالانکہ وہ دیکھنے کے لائق نہیں ہے بالکل, لیکن پھر بھی میں دیکھ رہا ہوں. وسیم بھائی آپ کے لیے آپ کو بہت مبارک ہو. تھینک یو سر کہ آپ اتنا اچھا کر رہے ہو اور اسی طرح کرتے رہو. بہت شکریہ, اللہ آپ کو ترقی دے گا. تھینک یو سر, بہت سر آئیے, بہت شکریہ, تھینک یو سر. تو یاد آیا ذرا کرکٹ پہ آتے ہوئے دوبارہ کہ بھائی جان وہ ایک بات ہوتی کہ سرجری ہوگی اس ٹیم کی, سرجری جاری ہے؟ نہیں, سرجری تو ختم ہو گئی تھی. بننا کہ کیا مطلب؟ سرجری تو ختم ہو گئی تھی. اچھا, یعنی کیا ہم یہ کہیں کہ بھائی وہ سرجری ہو گئی ہے, آپریشن نہیں ہو سکتی نا, ٹائم نہ اس سے امپروو ہوگا, یہ کہیں بھائی نہیں ہو سکتی. آپ کے ملک میں ٹیلنٹ نہیں ہے. مجھے یہ مطلب لوگ اگر میں یہ کہوں کہ بھائی اب یہ بیسٹ اویلیبل ٹیلنٹ آپ انہیں ہٹا دیں, آپ انہیں ہٹا دیں, کنہیں لائیں گے؟ ایگزیکٹلی, کس کو لائیں گے؟ اچھا, آپ جب رمضان ٹرانسمیشن میں جاتے ہیں تو نجیب آ جاتا ہے نا, کوئی ہے نا, یا ہارون بھائی آ جاتے ہیں. یہاں تو ہے ہی نہیں نا, مسئلہ یہ ہے. جو ہے حسیب اللہ اس کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. لیکن باسط میں ابھی دیکھیں وہ ایک ایکیڈیمکلی اس پہ ذرا بات کر لیتے ہیں تھوڑی دیر. یہ ڈسکشن ہونا ہی تھا اور یہ ہو رہا ہے ابھی سوشل میڈیا پہ کہ جناب جناب دیکھا آپ نے اتنے بڑے بڑے نام باہر کر دیے اور کیا ہوا, آپ نے بابر باہر کر دیا, آپ نے ان کے بغیر اتنے بڑے میچز میں ان کھلاڑیوں کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے. اس کو بھی ذرا ایکیڈیمکلی اس میں. وسیم بھائی جو اس ٹیم میں سلیکٹ نہیں ہوا وہ خوش نصیب ہے. ہاں اوکے, ہمارے فواد چوہی صاحب کو یاد ہے نا,
انہیں کیا پتا کرکٹ کا. بابر اعظم اینڈ رضوان ٹیم پاکستان از ناٹ فٹ فار انٹرنیشنل ٹورنامنٹس. انہیں کیا پتا جو یہ ٹویٹ کر رہے ہیں کتنے ٹیسٹ میچ کھیل لیے کہ ان کی ٹویٹ کو آپ دکھا رہے ہیں. افسوس کی بات ہے. نہیں لیکن یہ تو ماسز میں ڈسکشن تو ہو رہا ہے. ارے یہ لوگ اپنے آپ کو کیش کر رہے ہیں اس ٹائم پہ, حقیقت تھوڑی بتا رہے ہیں. کیش کر رہے سے کیا مراد؟ مطلب اپنے آپ کو کہ ہم دیکھو ہم جو بول رہے ہیں وہ صحیح ہے سوشل میڈیا میں. یار انہوں نے کیا کر لیا؟ پبلک سینٹیمنٹ کے ساتھ جانا یہ تو اس وقت چلے گا نا. بات یہ ہے کہ وہ ہمارے ہیروز ہیں, سپر سٹارز ہیں, ان کو لوگ بہت پسند کرتے ہیں, بٹ ہمیں ریالٹی کے ساتھ چلنا ہے نا. سٹیٹس میں نے آپ کو بتائے تھے, سٹیٹس یہ بات نہیں بتا رہے. دیکھیے پرفارمنسز انڈیویجول سے کبھی کچھ نہیں ہوگا. ٹیم جب جیتے گی تو فرق پڑے گا. ٹیم جیتنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ اپنے سسٹم کو بہتر کرنا پڑے گا. ٹیلنٹ دیکھیں, انڈیا کی بات کرتے ہوئے کو ہمیں شوق ہے کہ ہم اپنے رائیول کی تعریف کر رہے ہیں. ٹیلنٹ ایک ایسا آ رہا ہے جیسے فیکٹری میں چلتا ہے. آپ سوچیں اگر وراٹ کوہلی اور روہت شرما ہمارے پاس ہوتے, وہ واکر پہ بھی آ رہے ہوتے تو ہم کھلاتے, کیونکہ پیچھے کچھ نہیں ہے. ان کے پاس اتنا ہے کہ فرق ہی نہیں پڑ رہا. انہوں نے جلدی ریٹائرمنٹ لے لی وہاں پہ. اس کا مطلب ہے نا وہاں پہ ٹیلنٹ. ہمارے ریٹائر ہی نہیں ہوتے. سسٹم ہے, ٹیلنٹ ہے, مائنڈ اچھے ہیں ان کے پاس جو کرکٹ کو ٹاپ لیول پہ لیتے جا رہے ہیں. ایک جگہ پہ روکا نہیں ہوا. جب پہلے ہمارے ریزلٹ صحیح تھے, بے شک بابر اور رضوان تب تھے, تب بھی ریزلٹ سے اس طرح کے اتنی جیت رہے تھے, تب یہ کہا جاتا تھا کہ بھائی آپ کو نئے لڑکے لانے پڑیں گے, اس سے کام. اب نئے لڑکے, نیا کوچ, نیا کپتان, سب تو آ گیا. نئے لڑکے کون آئے؟ چلے چلو بابر نہیں ہے. نئے لڑکے کیا ہوتے ہیں, اوپنر کو مڈ آرڈر بنا دیا. نہیں پرانا ہے. نہیں, جب 2-3 لوگ جو گئے تو ان کے بدلے 2-3 دوسرے لڑکے ہیں نا, پرانے ہی آئے. وسیم بھائی کے کہنے کا مطلب ہے کہ کور تو آپ نے چینج کیا نا ٹیم کا, اوپنر وہ سارے ہٹے جو آپ نے, دین یو ہیو ٹو گیو دیم ٹائم جو آپ نے ان کو دیا, ان کو بھی تو ٹائم دینا. یہی کہہ رہا ہوں, ان کو بھی وہی اتنا ٹائم دیں, پھر سوال کریں جتنا ان کو دیا. دیکھیں ان کو بھی غلط دیا ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ پرفارمنس بیسڈ ٹیم بنتی ہے. جب تک آپ سامنے پرفارمنس رکھ کے ایک پروسیس رکھ کے ٹیم بنائے نا, کبھی ایسے اسٹرگل کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. تو یہی وجہ ہے جو اسٹرگل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آپ نے پرفارمنس کرائٹیریا نہیں بنایا ہوا, آپ نے سسٹم اپنا ختم کر لیا ہوا ہے. آپ نے اپنی ڈومیسٹک کرکٹ سسٹم جو ابھی انڈر 19 کی بات کر رہے ہیں وہ سسٹم ختم کر دیا. وہ 50 اوور کا ایک ٹورنامنٹ کروا رہے ہیں, 2 ڈے 3 ڈے کرکٹ آپ کی انڈر 19 میں ختم کر دی ہے. یہ کوئی ایسے پلیس تھوڑی بنتے ہیں. آپ کی کلب کرکٹ ختم ہو گئی ہوئی ہے. جونیئر کا ہیڈ کون ہے جی انڈر 19 کا ہیڈ کون ہے؟ آپ کا وہ شاگرد ہے, آپ کے انڈر کھیلا. میرا شاگرد کوئی نہیں ہے بھائی, میرے انڈر کھیلا ہوا ہے. میں تو کون ہے تو بتا دیں. اظہر علی کی بات کر رہے ہیں, میرا شاگرد نہیں ہے. نہیں وہ میرے ساتھ کھیلا ہے, مطلب میرے کوچنگ میں کھیلا ہے. شاگرد ہوتے ہیں تو وہ استادوں والی چیز کرتے ہیں, ان کی آنکھیں ہوتی ہیں. ابھی وی ول گو اراؤنڈ ان سرکلز. یہ کہنے والا تھا کہ ہم دائروں کا سفر طے کر رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ابھی جیسے کامران نے کہا نا پرفارمنس بیس پہ بھی ہوگا کیا. یہ باہر ہوں گے, پچھلے والے اندر ہوں گے, پھر یہ یاد آئیں گے, پھر یہ اندر ہوں گے, پچھلے والے باہر ہوں گے. پچھلے والوں کا دائروں کا سفر ہو گیا. دیکھیں برے کے لیے پرانا برا آ جائے گا. سر میری بات سنیں, جو آپ پلیئرز لے کے آئیں گے وہ پرفارمنس کے ساتھ لائیں گے نا. ڈومیسٹک جا کے کیا کھیل لی ہے, ابھی جو لائے گئے پرفارمنس کی بنیاد پہ نہیں لائے گئے. کون سی کرکٹ کھیلنے پہلے تو یہ دکھا دے نا. اگر وہ آئیں گے ڈومیسٹک کھیلنے کوئی ڈومیسٹک, مجھے باسط بھائی کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان اف ناٹ دیم دین ہو, تو جو بھی ہے یہی بیسٹ اویلیبل لاٹ ہے. جو نہیں ہے وہ سب سے اچھا ہے نا. یہی تو سب سے بڑی حقیقت. اور آپ کا ڈومیسٹک کا سٹینڈرڈ بھی اوپر کرنا پڑے گا. صاحبزادہ نے نہیں دی ڈومیسٹک کرکٹ کھیلنے کے بعد آیا ہے نا پرابلم ہو رہی ہے نا. تو پھر لیکن اب یہاں نہیں کر رہا پرفارمنس. تو بھائی اب کون یاد آ رہے ہیں آپ کو؟ پچھلے والے جی. تو سر آپ نے جو جنہیں 4 ڈے کھلانا چاہیے وہ T20 کا ایک ٹورنامنٹ کھیلنا ضروری ہے اس ملک میں. ارے بھائی 4 ڈے کھلاؤ انہیں, بچوں کو 4 ڈے کھلاؤ. بچوں کو تو T20 کرکٹ سے دور رکھنا چاہیے. آپ کے کرکٹ کھیلے ہوئے لوگوں نے یہاں پہ جونیئر پریمیئر لیگ کرا دی تھی. مجھے بچوں کو تو آبنڈی سے دور رکھنا ہے, تب جا کے ان کی کرکٹ بہتر ہوگی. سر 8-10 سال سے میں یہ کہہ رہا ہوں, کلب کرکٹ, انڈر 19, اسکول کرکٹ میں آپ T20 کرکٹ ختم کر دیں. آپ کی بیس نہیں صحیح بن رہی, آپ لمبی کرکٹ کھلائیں. آپ نے بات کی ہے نا, نجیب نے مثال دی ہے کہ ٹیم بھی تو پرفارمنس کرے نا. بابر کی یا رضوان کی پرفارمنس نو ڈاؤٹ ہے, لیکن ٹیم نہیں جیت رہی. ایگزامپل سوریہ کمار یادو ہے, اس کی اپنی پرفارمنس اس اننگ سے پہلے اچھی نہیں ہے 8-10 میچز میں, لیکن ٹیم نمبر 1 ہے.
ساؤتھ افریقہ جا کے وہ جیت کے آیا. انگلینڈ ٹیم کو وائٹ واش کیا اپنے گھر میں, پوری ٹیم کو. اس ٹیم نے وراٹ کوہلی, روہت شرما, بمراہ نہیں تھا, یہ بھی نہیں تھے, تو پھر بھی جیتے ہیں. تو یہ وسیم بھائی میں آپ کو اس طرح مثال دیتا ہوں, انڈین ٹیم میں کتنے اوپنر کھیل رہے ہیں اس ٹیم میں؟ آپ بولیں گے ہر کھلاڑی ہو تو آپ بولیں گے 2, باقی مڈل آرڈر ہیں. ہماری ٹیم میں 5 اوپنر کھیل رہے ہیں, مڈل آرڈر 1 ہے. تو آپ فرق دیکھ لینا. پاکستان کی کرکٹ کیوں نیچے جا رہی ہے, اچھی نہیں ہو رہی؟ دنیا میں انڈر 23 ٹیم ہے. ہم بولتے ہیں جی ہماری ایمرجنگ ٹیم ہے, وہ انڈر 23 تھوڑی, اس میں تو 25 سال کا بھی بچہ ہے. آپ انڈر 23 بنائیں, سسٹم ایک ایسا بنائیں جس میں لگاتار ہر سال ٹورنامنٹ ہو انڈر 23 کا. جو انڈر 19 سے بچہ غائب ہو جاتا ہے نا, وہ غائب نہیں ہوگا. تو اس سسٹم. اچھا, اب اگر تھوڑا سا پریسائز آج کے میچ کی بھی بتائیں. نجیب بھائی ابھی ساتھ ساتھ کے انہوں نے کچھ سٹیٹس ٹویٹ کیے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ اگری کرتے ہیں کہ پاکستان انیبلٹی ٹو پلے کوالٹی اسپنرز ونس اگین. اور انہوں نے اکثر پٹیل اور کلدیپ یادو کے سٹیٹس کمبائن کر کے کہا ہے کہ 8 اوور کرائے دونوں نے, 36 رن دیے, 5 وکٹیں لی, 30 ڈاٹ بال ہیں. وہ کہتے ہیں مجھے وسیم بھائی اس میں نا کسی بھی چیز پہ سرپرائز نہیں ہے. آپ ہماری جو ڈیلی ٹرانسمیشن چل رہی ہے اس میں بار بار ہمارا یہی سوال ہے, کلدیپ کو کیسے ٹیکل کریں گے, کیسے ورن کو کھیلیں گے. ہم یہ کر رہے تھے کیونکہ ہمیں پتا تھا یہی ہونا ہے. اتنے عرصے سے جو ہم بات کر رہے ہیں نا, وہ یہی کر رہے ہیں کہ ہم کوالٹی اسپن اور کوالٹی فاسٹ بالر فار دیٹ میٹر. یہ آپ اسپن کی بات کر رہے ہیں, ابھی تو ہم کہاں. اب مجھے آپ یہ بتائیے, آپ کو لاسٹ ٹائم کب یاد ہے ہم نے انگلینڈ سے بہت اچھا کھیلا ہو, ان کی فل اسٹرینتھ ٹیم سے, آسٹریلیا کی فل اسٹرینتھ ٹیم سے اچھا کھیلا ہو. بھائی آپ کا مجھے یہی یاد نہیں پڑا کہ لاسٹ ٹائم ہم نے کب ماڈرن ڈے کرکٹ اپروچ اپنائی ہو. بے شک ہار گئے اس کے بعد, ہار رہے ہوں, لیکن تسلسل سے کچھ میچ ہم نے ماڈرن ڈے کرکٹ کے حساب سے کھیلا. تو یہی یاد نہیں پڑ رہا, بے شک ہار گئے ہوں ریگارڈلیس آف دا ریزلٹ. تو یہ تو بڑا بیسک فلو ہے نا یہ کامران بھائی. یہ تو مطلب ایک عام آدمی کی حیثیت سے اگر ہم یہ پوچھیں کہ بھائی بورڈ جو لوگ چلا رہے ہیں وہ بھی کرکٹرز ہی ہے نا. چیئرمین صاحب یہ کہتے ہیں, یہ نہیں کہ بھی ریزلٹ کی بات, ویسے بھی کہتے ہیں کہ یار میں نہیں کرتا, میں نہیں کرکٹنگ ڈیسیژن میں انوالو ہوتا, ان لوگوں کو کہتا ہوں کہ فیصلے کریں. بیٹھے ہوئے تو سارے کرکٹرز ہیں, تو اگر اتنا بیسک فلو ہے تو ان کو نہیں پتا کیا ان کرکٹرز کو جو فیصلے لے رہے ہیں. سر وہ بیٹھے ہوئے ہیں, گراؤنڈ نہیں آتے میچ دیکھنے. لاسٹ ایئر گراؤنڈ ریئلٹیز نہیں پتا ان کو, نہیں پتا. یہ نجیب اور باسط بھائی سے پوچھیں, میں 10 میچ میں نے ڈومیسٹک کے ٹیم کے ساتھ کراچی میں رہا ہوں. 4 ڈے کرکٹ جو آپ کا انٹرنیشنل کرکٹ کے بعد وہ ٹورنامنٹ ہے جہاں سے نیکسٹ اسٹیپ پاکستان ٹیم میں ہے. ایک سلیکٹر میچ دیکھنے نہیں آیا آپ کا, تو آپ کیسے کرکٹ بہتر کریں گے؟ انڈیا میں ہی دیکھتے ہیں اتنے بڑے بڑے نام جو ہے وہ بچوں کو ڈومیسٹک میں اور اس میں لگے ہوتے ہیں اپنا ایک کام چل رہا ہوتا ہے, ایک پروسیس ہوتا ہے. ہمارے یہاں پہ ہے بس اسٹیٹس دیکھ کے ٹیم بنا لینی, لیپ ٹاپ پریزنٹیشن, اس کے بعد ریپوٹیشن پہ ٹیم بنا لینی. آپ کا آپ جو کرکٹ کے ڈیسیژن لینے والے ہیں ان کے 2 پلیئرز لے لو, ان کے 2 لے لو, ناراض نہ ہو جائے. ایسے تو ٹیمیں بنا رہی ہے. سب سے بڑی آج دیکھ لیں جو پلینگ 11 بنائی ہے, جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس ٹیم کے خلاف ٹاس جیت کے آپ بولنگ کریں, ان کی بیٹنگ اسٹرانگ ہے, بالنگ ان کی جیسی بھی آپ نے چیز کرنا تو ہوگا نا. آپ فیصلہ کیا ہے وہ اس وقت ٹاس ہو گیا تھا. آپ نے ٹاس سے پہلے جو ہماری رائے لی ہے اس وقت ہم نے یہ کہا کہ ٹاس کے بعد میں نے پوچھا کہ آپ لوگوں کے خیال میں اس میں تو غلط فیصلہ نہیں. آپ نے کہا سنجے منجریکر نے جو دی ہے, شاہد بھائی نے بھی کہا, وہ وہاں پہ موجود ہیں کہ بریک ہوگا, ڈرائی پچ ہے. تو پھر ہم نے کہا ٹھیک ہے, لیکن جب ویڈیو ہم نے دیکھی, جب بیٹسمین اندر آئے ہم نے کہا یار یہ پچ تو بہت زبردست ہے, کیا فریش پچ تھی, باؤنس نہیں ہوا ہاردک پانڈے کا, کیسے سائن کو آؤٹ کیا, سیم نہیں ہوا. مجھے ایک بات بتائیں. لیکن آئی وڈ اسٹل سے اٹ از ارریلیونٹ بیکاز پہلے کھیلے بعد میں کھیلے, آپ کا اسٹینڈرڈ یہی ہے, آپ کا اسٹینڈرڈ یہی ہے. آپ نے بتا دیا کہ آپ نمبر 7 کی ٹیم ہے, اچھا وہ نمبر 1 ٹیم ہے. پہلی چیز, کیا سنجے منجریکر نے یہ بتایا تھا ڈیو گرے گا, جہاں پہ ڈیو پڑتا وہاں دوسری باری لیتے ہیں, یہ تو چھوٹا بچہ بھی بتا دے. رائٹ جناب, تو یہ سلسلہ ہے کرکٹنگ ایکسپرٹ بھی سب اپنی لیکن یہ ٹیم ہے ہماری, کوئی یہ نہ سمجھے جو بعد میں ہے نا سوشل میڈیا والے کہ وہ یوں کرے. ابے بھائی ابھی دوسرا راؤنڈ بھی ہے, ہمارا مقابلہ سری لنکا, افغانستان اور بنگلہ دیش سے ہے. ارسپیکٹو آف ٹوڈیز گیم آپ کو اب بیک کرنا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اور امپروومنٹ آئے, تھوڑا پیشنس دکھانا پڑے گا. ہر بار یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کیونکہ اب ہم نے یہ سب نے بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر لیا نا. پیشنس آپ بول رہے ہیں تو جب ہیڈ کوچ کو بھی تو چاہیے ایسی بات نہ بولے کہ 14 میں سے میں 10 جیتا ہوں. ظاہر ہے
یا کون سی ٹیموں سے جیتے ہو جنہیں ہم پاس نہیں آنے دیتے؟ وہ تو اپنی سی وی دکھا رہے ہیں نا, سی وی دکھائیں گے نا کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں. وہ ہمیں پتا ہے کہ ہم کن ٹیموں کے خلاف کھیل رہے ہیں. صحیح ہے. مجھے لگتا ہے بریک لیتے ہیں اور میں نے بھی عادی بھائی اور مصطفیٰ بھائی سے بات کرنی ہے بریک میں. ہم بریک میں واپس آتے ہیں انشاءاللہ. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اس پروگرام میں ایک بار پھر. اور اگر میں نے آج میچ نہ دیکھا ہوتا, میں مصروف ہوتا کہیں, اور میں کل صبح کسی سے پوچھتا کہ آپ میچ کی ہائی لائٹ بتاؤ پاکستان کی پرفارمنس کی, تو وہ مجھے کہتا کہ سائم نے بولنگ بڑی اچھی کی ہے اور شاہین نے بیٹنگ بڑی اچھی کی ہے. تو میں کہتا یہ بکواس نہیں کرو, صحیح بات بتاؤ. لیکن ایکچولی ایسا ہی ہوا ہے. شاہین آفریدی جو ہمارے مین بالر ہیں انہوں نے بہت اچھی بیٹنگ کی ہے. سائم ایوب جو ہمارے اوپننگ بیٹسمین ہیں انہوں نے بہت اچھی بیٹنگ کی ہے. ویلکم ٹو پاکستان ورسز انڈیا. بالنگ کی ہے. ہاں مطلب سائم نے بولنگ بڑی اچھی کی ہے, شاہین نے بیٹنگ بڑی اچھی کی ہے. ویلکم ٹو پاکستان ورسز انڈیا. ہمارے ساتھ خواتین حضرات, ظاہر ایسا کیسے ہو سکتا ہے اتنا, اور ایک کیچ ڈراپ ہو گیا. اگر یہ کیچ ہو جاتا, اگر یہ کھلاڑی آؤٹ ہو جاتا تو میچ کم سے کم اب سے 2 منٹ, یعنی جب بھی ختم ہونا ہے 2 منٹ اور لیٹ ختم ہوتا, لیکن کیچ ڈراپ کر دیا ہمارے کھلاڑیوں نے. تو ظاہر ہے بڑا میچ ہے, بڑا مقابلہ ہے, تو بڑے مہمانوں کا ہونا بہت ضروری ہے. خواتین و حضرات, میں اپنے مہمان کا تعارف کراتا ہوں کیونکہ ظاہر ہے ان کا کرکٹ, ویٹ, شاعری ادب اور بڑا ایک میں چاہتا ہوں کہ ضرور ان سے بات کریں. آپ لوگوں کی بھرپور تعلیوں میں یہاں ظاہر ہے عادی بھائی اور مصطفیٰ بھائی یہاں تشریف فرما ہوتے ہیں, اور ہمارے مہمان آپ لوگوں کی بھرپور تعلیوں میں. عادی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت تھینک یو. کیسے عادی بھائی, ٹھیک ٹھاک ہے؟ تھینک یو ویری مچ. وسیم بھائی یہ کیچ ہو جاتا ہے نا, میں صحیح کہہ رہا ہوں, تھوڑا سا آپ نے 2-3 منٹ کہا, ایک آدھا اور یاد. ٹھیک ہے چلیں یہ عادی بھائی اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں, چونکہ ظاہر ہے بڑا میچ, بڑا مقابلہ. ہم چاہتے ہیں کہ ذرا بات چیت ہو اور ذرا مختلف حوالوں سے ہمیں مختلف اینگل سے معلومات ملیں, تو ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں برابر سے. بہت ساری تالیوں میں عادی بھائی ایک بار پھر بہت سا سر سال. تھینک یو سو مچ سر, تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ. سر یہ آپ نے یہ وجہ مطلب اصل میں کرسیاں 2 تھیں, پھر ادھر گیا بال, پیسے آپ کے بھائی کے پھر بال اور مہمانوں نے آنے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا اس کے لیے نہیں آ سکتے ہم لوگ. یہ خواتین حضرات, ہم نے کہا کہ اب آپ کہیں بھی سر. تو عادی بھائی آپ کیا پاکستان ورسز انڈیا جب بھی ہوتا ہے ایک عجیب دل کی دھڑکنیں تیز, مطلب آپ کل رات سو تو نہیں پائے ہوں گے ایکسائٹمنٹ سے کہ کل کیسا کیا؟ نہیں جی, جھنڈیاں لگائی ہم نے گلی کے اندر اور لائٹیں وائٹیں لگائی, اور میری چھت پہ اسکرین لگی ہوئی ہے. واو. پھر میری والدہ نے کہا بیٹا سب تو نیچے بیٹھے, چھت پہ کیوں اسکرین لگا دی؟ پھر ہم نے شفٹ کی نیچے. بندے شفٹ کی اوپر یا اسکرین شفٹ کی نیچے؟ اسکرین نیچے شفٹ کی. بکرے کاٹے نہیں, بندے اوپر نہیں چلے گئے. اچھا, بکرے وکرے کاٹے, باربیکیو چل رہا. ارے واہ, ماحول پورا. ہاں بس یہ ہم نے کوشش کی کہ 5:30 بجے تک یہ سب ختم ہو جائے. وجہ کیونکہ اس کے بعد جو ہو رہا ہے اس کو میچ شروع ہونے والا تھا, اس کے بعد شروع ہونے والا تھا. اب دیکھیے ظاہر کرکٹ ہے اور کچھ پریڈکٹ کرنا تو آئی انڈرسٹینڈ مشکل ہے, لیکن 37 ایک منٹ میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. فرسٹ ٹائم آپ کو دیکھ رہا ہوں, بہت اچھا لگ رہا ہے. اٹ از این آنر کہ میں آپ لوگ کے. واسی بھائی السلام علیکم سر, ہمارے سینئر کرکٹ. میں نے اگر مجھ سے آپ پوچھے کہ میں نے اور میرے بچوں نے اگر کرکٹ دیکھا ہے تو کس کی وجہ سے دیکھا ہے, تو مجھے بھی نہیں پتا. ہم بس دیکھ رہے ہیں, کرکٹ دیکھ رہے ہیں, ہم آئیڈیا نہیں. نہیں کسی کی وجہ سے نہیں. کامران اکمل صاحب سر, بگ فین سر, کرکٹ کی دنیا کے بادشاہ. میں نے یہ دیکھا ہے نا, بیٹھتے تو کبھی اتنی بات نہ ہوتی. نہیں بھائی, ہم کامی بھائی کو جو ہے کرکٹ کی دنیا کے بادشاہ سمجھتے ہیں, لیکن بس صحیح ہے. اچھا, اور ان کے ساتھ آپ ان کے ساتھ یہ نائی بیٹھا ہوا ہے. نہیں شیو والا نہیں ہے, نجیب بھائی اسپورٹس اینالسٹ. کیا کہوں ان کے بارے میں, کچھ پتہ ہی نہیں ہے مجھے ان کے بارے میں, پتہ نہیں ہے کچھ. کیا کہوں میں, آپ اس لیے آپ بات ہی نہیں کرتے ان کی. آپ کو اپنے بارے میں پتا ہے؟ جی جی سر, آپ میں آپ کا تابع دار, آپ کا نوکر. میں ان کے سامنے کچھ نہیں ہوں. کیا وجہ؟ کیونکہ ہمارا پورا چائلڈہڈ ان کے ساتھ گزرا ہے. ان کو ہم ٹی وی پہ دیکھتے تھے اور پھر ہم بولتے تھے یار یہ ہوتا ہے کرکٹ. کیا انہوں نے چھکے مارے اسپنروں کو, کیا انہوں نے بیٹنگ کی ہے. میں آج سے ہمارے ملک کی جو بھی عزت ہے وہ صرف باسی بھائی کے ہاتھ ہے. اور آپ یہاں دیکھیں, ارے ایک ٹیلنٹ سر مصطفیٰ چودھری صاحب, BNN کے زمان سے میں ان کا فین. اچھا, اس وقت میں عمر 3 مہینے تھی, تب سے ہی ممکری کر رہے ہیں. اچھا, آپ سال کی بھی نہیں ہوئے تھے؟ نہیں, چھوٹا تھا. بگ فین سر, تھینک یو. بڑا اچھا لگا. میں صرف یہ کہوں گا کہ ابھی آپ نے جتنے بھی تجزیے دیکھے, جی اس میں پیار بھی دیکھا, غصہ بھی دیکھا ہمارے پینلسٹ. یہ سارا تجزیہ پچ نمبر 5 کا تھا. اچھا, 1 2 3 4 رہتی ہے.
اچھا اس کے آپ ویسے ہمارے اسپورٹس کورسپونڈنٹ ہیں شاید اشمیتا، ان کو جانتے ہیں آپ؟ جی ان کو تو میں کوشش کرتا ہوں زیادہ سے زیادہ دیکھوں، کیونکہ لاسٹ ایئر جب گرمیاں زیادہ تھی انہوں نے مجھ سے اے سی کے پیسے لیے تھے جو کہ ابھی تک وہ ریٹرن نہیں کر سکے. کبھی کہتے ہیں میں دبئی ہوں، آسٹریلیا ہوں. اچھا میرے سے تو گھر جانے کا کرایہ لیا ہے. اچھا ان کو ہم دیکھ رہے ہیں. صحیح ہے. اچھا تھینک یو. میں ذرا چاہوں تھوڑا بگ فین. میں بات بڑی نہیں کروں گا، لمبی بات نہیں کروں گا، لیکن میں آپ کو بتاؤں جب سے آپ کو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کی انرجی، آپ کا کام، اور کیونکہ یہ کرکٹ کا شو ہے تو میں اتنا زیادہ نہیں کہہ سکتا، لیکن وسیم بھائی آپ جو کام کرتے ہو اس کے اندر آپ کا جو لہجہ ہوتا ہے، جو آپ کی ووکیبلری ہوتی ہے، جو آپ کی شاعری ہوتی ہے، اور میں اگر کہنا چاہوں تو بہت کچھ کہہ سکتا ہوں. آپ چپ ہی نہیں ہو رہے، آپ بولے جا رہے ہیں. آپ کہنے میں کہنا نہیں چاہتے لیکن آپ کہے جا رہے ہیں. مجھے مہمان سے ذرا آپ کی جو ڈریسنگ الحمدللہ، مطلب ایسی زیادہ نہیں بولنا چاہوں گا، بولے جا رہے ہیں سر. آپ مطلب یہ کہہ آج کا میچ پتہ ہے غلط کیوں ہوا؟ وجہ اسٹارٹ میں آپ کا بٹن ٹوٹا ہے. اچھا وہ ایک فیکٹر ہو گیا، ٹرننگ پوائنٹ. لیکن دیکھیں نا آپ، کیونکہ ٹائم آخری بٹن ٹوٹا ہے، لیکن آپ دیکھیں کیسے کور کیا. وسیم بھائی آپ کی جو اسموتھنس ہے ٹھیک ہے، لیکن میں نے پروگرام تھوڑا سا وسیم بھائی آج پہلی دفعہ آپ لاس میں گئے ہو، پتہ ہے کیوں؟ میں کیوں؟ کیونکہ آج 2 دفعہ کھانا کھائیں گے ہم لوگ. اچھا صحیح ہے. ابھی کھانا ہے، ایک کھانا اضافی ہو گیا، ایک اضافی ہو گیا. صحیح ہے. لیکن دیکھیں وسیم بھائی، سر میں تھوڑا سا اگر ایک میں کہہ رہا ہوں دیکھیں یہ بیٹھے ہیں. اچھا ان سے بات کریں. وسیم بھائی چارج ہو کے آئے ہیں. اگلا کرو نا جب بھی، اگلا جب بھی آپ یہ لائیو کرو اس میں گالیوں کی اجازت ضرور آپ کیسی بات ہے؟ وہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا ہے. بری اس طرح نہیں کرتے سر. آپ کو پتا جب یہ ٹرانسمیشن شروع ہوئی تھی کہ یہاں بچہ بیٹھا ہوتا ان کے ساتھ ان کی دادی بھی تھی. اچھا. اور ابھی انہوں نے پورا سویٹر بھی بون لیا اس کا. یہ نہیں سر کوئی بات نہیں، لیکن کرکٹ ہے. ہاں کرکٹ ہے، کرکٹ پہ بات ہونی چاہیے. ابھی دیکھیں 500 گز کے پلاٹ کا ریٹ کتنا گرا ہوا ہے. تو آپ کرکٹ کی بات تو نہیں کر رہے نا سر، کرکٹ کی بات کر رہے ہیں چونکہ وہ لمحہ آ گیا اچانک پتہ بھی نہیں چلے گا اور میچ ختم ہو جائے گا کسی بھی وقت. یہ نہیں ایک دم سے میں بولتا ہوں میچ ختم. اگر انڈیا میں ہمت تھی نا، وسیم بھائی یہ سوچیں کہ کبھی انڈیا پاکستان کا میچ ہوتا تھا ایسا انوائرمنٹ ہوتا تھا؟ نہیں ہوتا تھا. لائٹ کر دیا ہم نے. دیکھیں اچھا یہ ویسے ایک واقعی یہ مشکل ہے فیصلہ کرنا کہ بات پہ ہنسا جائے اور رویا جائے. میں بھی علی سے بھی دوست سے کہہ رہا تھا کہ یار اٹ از سو اسٹرینج کہ انڈیا پاکستان میچ ہے، وی آر لوزنگ، آپس کی بات ہے، مطلب پہلے تو منہ بن جاتے تھے، ہمیں پتہ ہے کہ یار ہونا ہی کچھ نہیں ہے، اور یہ جو ٹرننگ چھکا ہے، چھکا بھی ایسا مارا ہے کہ دور اٹھا. تو یہ میرا خیال ہے کہ اگر انڈیا میں ہمت ہے نا پچ نمبر 1 پہ کھیل کے وہ دکھایا. یہ پچ نمبر 5 پہ تو کوئی بھی جیت جائے گا، کوئی بھی جیت سکتا ہے. تو اب وہ لمحہ آ گیا کہ چونکہ مطلب بالکل ہی کوئی یقین جانے کو 3 ساڑھے 3 رن رہ گئے یا 4 کل ملا کے. تو عجیب بھائی آپ کیا کہنا چاہیں گے اس پہ؟ کیا کہیں گے؟ اچھا مطلب اتنی نہیں آپ بتائیں یو اے کے خلاف میچ ہمارا کیسا رہے گا؟ وہ باسط بھائی نے پہلے کہا تھا امپورٹنٹ اس پہ دھیان دیں. وہ آپ آج پتہ چل رہا ہے کہ ان کی بات کتنی صحیح تھی کہ آپ کو اسی پہ دھیان دینا ہے، اس سے آپ سپر 4 میں جائیں گے. یہ تو مس میچ تھا اور شروع سے یہ بات ہمیں معلوم تھی کہ ان دونوں ٹیموں کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. انڈیا نے پروف کیا کہ وہ واقعی نمبر 1 ٹیم ہے، ورلڈ چیمپئن ہے. پاکستان کو بہت امپروو کرنا ہے. اب تھوڑا سا ہی سمجھا دیں مجھے ایسا لگ رہا ہے کرکٹ میں کیا کرکٹ کی بات ہو رہی ہے نا بھائی. یہ سمجھا دیں کہ اگر ہم آج کا میچ ہار جاتے، ایک لمحے کو اسیوم کریں گے آج کا میچ ہار گئے انڈیا کے خلاف، 2 لمحے رک جائے. نہیں ایک لمحے کو اسیوم کریں 2 منٹ بعد تو ہار ہی جائیں گے نا بھائی. دیکھیں 3-4 ہار نہیں آتے تو اسیوم کر لیں. کیوں ایسا کہہ رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ ٹرانسمیشن جلدی بند ہو جائے. اگر آج کا میچ ہار جاتے ہیں اگر تو اس کے بعد ہمیں یعنی ٹو اسٹے ان کوارٹر فائنل دین ٹو ریچ فائنلز، ہمیں وہ جو ہوتا ہے نا ہمارا بچپن میں کہ یہ اس سے ہارے وہ سے ہارے، وہ کیا ہے؟ نہیں کچھ نہیں کرنا، یو اے ای سے جیتنا ہے بس. تو کیا ہوگا اس سے؟ ہم سپر 4 میں چلے آئیں گے اور پھر انڈیا سے میچ ہوگا. تو پھر انڈیا آ جائے گا. پھر انڈیا ہوگا. شرم نہیں آتی بار بار آئے تھے بھائی. لیکن اس بار مقابلہ پچ نمبر 5 پہ نہیں ہوگا. میں تو کہہ رہا ہوں تھکن کی ضرورت نہیں ہے، اگلی جو ٹرانسمیشن ہے یہی چلا دو، ریپیٹ کانٹینٹ یہی ہوگا اس میں. لیکن ابھی آپ دیکھیں 2-3 رن ان کو چاہیے، 2-3 رن چاہیے، اور یہ 2020 ہے، اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. اچھا کرکٹ ہے، کرکٹ ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور جو بہتر کھیلے گا وہ جیتے گا. یہ تو شاہد بھائی بتا گا. وہ کھیل گئے ہیں. ایک تو یہ کہ جو ہم اب پہلے بات کرتے تھے نا بڑا میچ، ہوٹل کا جو ویٹر ہوتا ہے نا وہ صبح پوچھتا ہے کیا پاکستان کی کرکٹ ٹیم فائٹ کر پائے گی آج؟ تو آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ہماری کرکٹ کہاں پہنچ گئی. صحیح بات ہے. تو ہاں سر میں یہ چاہ رہا ہوں کہ چونکہ ظاہر ہے اگلے 10-12 منٹ میں کنکلوڈ کریں گے اس کو، تو اگر ہم سیمی فائنل یعنی سپر 4 پہنچنا ہے تو ہمیں یو اے ای سے جیتنا ہے.
اور پھر اگلا مرحلے کے لیے ہمیں انڈیا کو اگین شکست دینی ہے یا یعنی فائنل کھیلنے کے لیے ہمیں سپر 4 میں چاروں ٹیمیں آپس میں کھیلیں گی, یعنی سب کے 3 میچ ہوں گے, جیتنے ضروری ہے. ٹاپ 2 ٹیمیں فائنل کھیلیں گی. تو افغانستان سے بہتر ثابت کرنا ہے. افغانستان, سری لنکا, انڈیا, یہ تینوں سے آپ کو میچ کھیلنا ہے. تو مائٹ بھی بنگلہ دیش. ہاں مطلب جیسا آئی ایم جسٹ گیونگ این ایگزامپل, بنگلہ دیش بھی ہو سکتا ہے. اگر ہم انڈیا سے تو ایک بہت کم بہتر ٹیم ہے جو آپ لوگ صبح سے کہہ رہے ہیں, ظاہر آبویس ہے کوئی راز نہیں ہے, ہمیں افغانستان سے بہتر ٹیم تو اپنے آپ کو ثابت کرنا پڑے گا ان آرڈر ٹو اسٹے ان ٹاپ 2 ان دس ٹورنامنٹ. بالکل ایسے ہی ہے, اور یہ بھی کوئی آسان کام نہیں ہوگا. یہ بھی کوئی اتنا آسان مقابلہ نہیں ہوگا. ابھی سری لنکا سے بھی کھیلنا آپ نے, سری لنکا نے بھی, وہ بھی آسان نہیں ہوگا. دیکھیں یہ سب آپس میں نا یہ ایک جیسی ٹیم ہے. اچھا نہیں یہ ایک جیسی ٹیم ہے. پاکستان, سری لنکا, افغانستان, ان میں 19-20 کا فرق ہے. اگر کلیئرلی کوئی بہتر ٹیم ہے یہاں پہ, جیسے کل پرسوں سے وہ چل رہی ہیں ٹویٹس کے انڈیا یہاں اپنا ٹائم کیوں ویسٹ کر رہا ہے, یہ باتیں چل رہی ہیں ایشیا کپ کو لے کے, تو اگر کوئی ڈفرینس ہے تو وہ انڈیا کا ہی ہے. باقی سب 19-20 ہی ہیں. 19-20 ہی ہیں. سری لنکا کی ٹیم لکس ویری ڈیسنٹ. بڑا تگڑا مقابلہ ہوگا دونوں کا آپس میں. میں آپ کو بتاؤں, میری دادی, ابھی ہم تھوڑے دن پہلے یاد کر رہے تھے ہماری دادی کو, اللہ ان کو جنت نصیب کرے. ہماری دادی ہمیشہ کہتی تھی کہ جو کپاس کا کام ہے اس میں بڑا نقصان ہے. سر آپ کیا بات ہے, میچ ختم ہونے والا ہے, مجھے آڈینس کیا کہہ رہے ہیں سر. وسیم بھائی میں یہ کہوں گا کہ ماشاءاللہ سب نے اچھا کھیلا, سب کے لیے تالیاں ہونی چاہیے, خاص طور پہ امپائر کے لیے. اس نے سلام بھی کرا تو اس نے یہ کیا. تو اب یہ ہے کہ 3 گیندوں پر 27 رن صحیح ہے, تو کبھی بھی وننگ شاٹ لگ جائے گا, اور پاکستانی میچ لگتا ہے 27 گیندوں پہ 3 رن صحیح ہیں. میں نے الٹا بول دیا, میں معافی چاہتا ہوں. کاش ایسا ہوتا. تو بہرحال کسی بھی وقت جو ہے وہ پاکستان یہ میچ ہار جائے گا. یہ پتہ کیا ہو رہا ہے, یہ ابھی جان بوجھ کے ہم ہار رہے ہیں تاکہ انڈیا کو لگے کہ یار ان کو ہم نے ہرا دیا, اور اگلی بار ہم ان کو ایسا ہرائیں گے کہ دنیا, یہ مائنڈ گیم کھیل رہے ہیں اگلے اتوار کو. جی ہاں وہ اچھا ہے, مائنڈ گیم کھیلتے ہوئے اگر ہم شاہین کو نہ کھلاتے آج, تو وہ جو شاہین نے 30-33 رن بنائے وہ بھی نہ ہوتا تو کیا ہوتا, پھر کچھ نہیں ہوتا. یونس بھائی کی بابا جیت گئے. اور اس 6 رنز کے ساتھ ہی انڈیا نے وننگ شاٹ لگانے کے ساتھ آج کے اس اہم میچ میں پاکستان کا یہ پہلا میچ تھا انڈیا کے خلاف آف کورس, اور اس میں انڈیا نے پاکستان کو ایک یک طرفہ مقابلے کے بعد شکست دے دی. لٹرلی پہلے ہی بال سے, پہلے ہی اوور سے پاکستان واز نو ویئر ان دا میچ. پورے جتنے بھی اوورز کھیلے گئے تقریباً 36 اوورز, اس میں یہ کہیں بھی نہیں لگا کہ پاکستان اس میچ میں کہیں بھی ہے. تھرو آؤٹ اس میچ میں انڈیا نے ڈومینیٹ کیا, اور ایشیا کپ کے اس مقابلے میں انڈیا نے پاکستان کو یک طرفہ مقابلے کے بعد 7 وکٹوں سے شکست دے دی. پاکستان نے ٹاس جیتا, پاکستان نے پہلے بیٹنگ کی, پاکستان نے 127 رنز بنائے, اور پاکستان کے سب سے نمایاں بیٹسمین رہے شاہین شاہ افریدی, جنہوں نے 16 گیندوں پہ 33 رنز بنائے 4 چھکوں کی مدد سے. صاحبزادہ فرحان نے 40 رنز بنائے 44 گیندوں کی مدد سے. اور ان کے علاوہ پاکستان کے کئی کھلاڑی ہیں جو ڈبل ڈیجٹس میں ہی داخل نہ ہو سکے. سائم ایوب 0, محمد حارث 3, سلمان علی آغا 3, حسن نواز 5, محمد نواز 0, اور ابرار احمد ناٹ آؤٹ رہے 0 پہ. تو پاکستان کے کئی کھلاڑی ڈبل ڈیجٹ میں ہی داخل نہیں ہو سکے. اور انڈیا کی جانب سے کلدیپ یادو بہترین بالر رہے, جنہوں نے 4 اوورز میں 18 رنز دے کر 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. انڈیا کی جانب سے اگر ہم بیٹنگ کی بات کریں تو انڈیا کی جانب سے سب سے نمایاں کارکردگی سوریا کمار یادو کپتان نے دکھائی. 37 گیندوں پر 47 رنز بنائے سوریا کمار یادو نے, اور ابھیشیک شرما نے 31 رنز بنائے. پاکستان کی جانب سے بولنگ میں سائم ایوب, جو کہ بیٹنگ میں دوسری مرتبہ مسلسل 0 پر آؤٹ ہو گئے. آج پہلے میچ میں عمان کے خلاف بھی 0 پہ آؤٹ ہوئے تھے پہلی گیند پہ, دوسرے میچ میں آج بھی 0 پہ آؤٹ ہو گئے پہلی گیند پہ, لیکن انہوں نے 4 اوورز میں 35 رنز دے کر 3 وکٹیں لی. یہی 3 وکٹیں انڈیا کی گری. تو انڈیا کے آج جتنے بھی کھلاڑی آؤٹ ہوئے, جو کہ 3 تھے, وہ تینوں کے تینوں سائم ایوب نے آؤٹ کیے ہیں, اور 8.75 کا اکانومی رہا ہے. شاہین آفریدی کا بولنگ, یعنی آج شاہین آفریدی کی بیٹنگ بہت اچھی رہی, بالنگ بہت بری رہی. سائم ایوب کی آج بھی بیٹنگ بہت بری رہی اور بالنگ بہت اچھی رہی. شاہین آفریدی نے 2 اوورز ہی کرائے, صرف یہ بھی دیکھیے کہ 16 اوورز ہوئے انڈیا کو آج تقریباً, اور شاہین آفریدی نے اس میں صرف 2 اوورز کرائے ہیں. 23 رنز پڑ گئے شاہین شاہ آفریدی کو. ابرار
4 ओवर 16 रन. अबरार ने सिर्फ 4 रन पर ओवर दिए. मोहम्मद नवाज 3 ओवर 27 रन और सुफियान मुकीम ने 2.5 ओवर्स कराए, 29 रन और कोई विकेट उन्होंने भी नहीं ली. भारतीय टीम की पाकिस्तान के खिलाफ 7 विकेटों से कामयाबी हो गई है और यूं पाकिस्तान एशिया कप में मायूस कुन आगाज. पहला मैच तो जाहिर है जीत गया ओमान के खिलाफ, लेकिन उसके बाद आज दूसरा मैच पाकिस्तान की टीम यकतरफा मुकाबले के बाद हार गया है. सो अब यहां से बता दें बासित भाई, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, ये तो अब मैच का रिजल्ट आ गया, टूर्नामेंट खत्म नहीं हुआ है, मैच खत्म हुआ है. यहां से आगे अब टीम को क्या सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए? इनका यही होना चाहिए कि हम फाइनल में पहुंचे किसी तरह. हाँ, अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंचता है तो आप बोल सकते हैं कि श्रीलंका या अफगानिस्तान या बांग्लादेश को हरा के तो थोड़ा सा तसल्ली बख्श टूर्नामेंट होगा. अगर फाइनल में नहीं पहुंचता तो मेरे हिसाब से परफॉर्मेंस 0 है. हाँ, क्योंकि एक नंबर 1 की टीम है, मैं तो इंडिया को काउंट ही नहीं कर रहा ना. वो तो है ही, मतलब नंबर 7 वाली टीम को कुछ तो शो करना चाहिए ना. जैसा अभी आप कह रहे हैं, शाहीन ने बैटिंग अच्छी करी, साइम ने बॉलिंग अच्छी करी. जिसका जो काम है पहले वो तो करे. तरतीब अगर आप 4 ओवर में 7 रन बनाते हैं और आपकी विकेटें इस तरह गिरती हैं, तो इसका मतलब आपको हैंडल करना नहीं आया ना, अवेयरनेस नहीं है. फुल ऑफ प्रॉब्लम्स था आज पाकिस्तान का सारा मामला. अगर मैं अभी से आज नहीं था. हाँ, लेकिन अभी तो मैं चाह रहा हूं कि अगर चूंकि हम कंक्लूड कर रहे हैं 7-8 मिनट में, तो आज की तक पाकिस्तान का सबसे बड़ा फ्लॉ क्या रहा, सबसे बड़ा? ये सवाल तीनों से करना है. बैड बैट्समैनशिप. ओके, विद द बैट अच्छा परफॉर्म नहीं किया राइट फ्रॉम द बिगिनिंग. बैड शॉट्स. जब आपको पता है कि सूर्या ने एक टाइम पे 20 बॉलों में 19 रन बनाए हुए थे, लेकिन उसको फिर पता है कि मैंने पिच पे रुकना है. हमारा प्लेयर, मतलब फखर जमान की बात कर रहा हूँ, उस टाइम पे आपको ऐसा बैड शॉट तो नहीं मारना चाहिए ना जब आप पहली बारी ले रहे हैं. कोई चेस थोड़ी कर रहे हैं 200 रन. तो ये वो फ्लॉज हैं जो जिन पे काम करने की जरूरत है. और मसला यही है वसीम भाई, पैराशूट के जरिए जो लोग आ गए हैं ना, वही जो आप सिस्टम की बात कर, जो आजकल मैनेजमेंट में है, पैराशूट के जरिए जो आए हुए मैनेजमेंट में, उससे बेहतरी की गुंजाइश नहीं है. जो अच्छे हैं वो टीवी पे बैठे हुए तजिए कर रहे हैं, या यूनुस खान जैसे, मतलब वो ये बैटिंग है, बॉलिंग करा रहा है, जो बोल रहे हैं बैटिंग, तो ये सब का काम उल्टा उल्टा हो रहा है. भाईजान यही सवाल आपसे, अब यहां से आगे अगर प्लेइंग 11 को क्या सोचना चाहिए विद ऑल द फ्लॉज एंड फॉल्ट्स, बदतरीन कारकर्दगी, ये तो हो गया, लेकिन टूर्नामेंट तो खत्म नहीं हुआ है ना. तभी हम ये तो नहीं कर सकते कि यार बहुत बुरा हार गया, चलो खत्म करो. तो अब आगे किस सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, यही सोच होनी चाहिए जो बासित भाई ने कहा. अगर कोई आपको अप्रिशिएट किया जाए, कहा जाए कि अच्छा टूर्नामेंट रहा है, एवरेज रहा है, तो वो फाइनल खेलना पड़ेगा. और फाइनल की सोच. सॉरी, पॉइंट से क्विकली दिखा दूं. इंडिया जरूरत नहीं है. इंडिया पाकिस्तान, इंडिया ने 2 में से दोनों मैच जीते हैं, पाकिस्तान ने 2 में से 1 जीता है. तो और बाकी ओमान और यूएई अपना अपना मैच हारे हैं. लेकिन फर्क आप देख लीजिए, इंडिया का नेट रन रेट, सर वो छोड़ इसका कोई फायदा नहीं है. नहीं, ये सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है कि चारों टीमें अच्छी आ जाए वहां पे. दूसरे ग्रुप में फिर शायद कुछ 3 वे में कुछ कंफ्यूजन हो सकती है. बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका में से 2 टीमों ने आना है. इस ग्रुप में तो कुछ भी नहीं है. लेकिन सर जी, आपको हमेशा ऐसा पूल मिलता है जिसमें 2 टीमों में आप आ जाते हैं. लेकिन वही बात है कि अमेरिका से हार जाते हैं. अब यूएई से आपने जीतना है. ठीक है. तो ये नाज़रीन, मैं आपको दे दूं एक इत्तला कि ये सारी डिस्कशन है अज्यूमिंग दैट वी विल कन्वीनियंटली विन अगेंस्ट यूएई. ये बात ठीक है ना? तो वो जरा हो सकता है. हाँ, बस यही है कि अब आप अपनी जो भी कंडीशन है, जो भी है, अब यही प्लेयर्स है जो लेके गए हुए हैं, इनमें से जो बेस्ट आप 11 बना सकते हैं कंडीशन के मुताबिक वो बनाए. सवाल, अगले मैच के लिए प्लेइंग 11, यानी इसी प्लेइंग 11 को कंटिन्यू करना चाहिए अगले मैच के लिए? आज भी नहीं करना चाहिए, अगले मैच बता चुके हैं. अगले मैच में भी नहीं बनती. बिल्कुल नहीं करना. वो आज नजीब भाई हमने देखा ये जो बात कहानी कहां से शुरू हुई. पहले जो हम शुरू से कह रहे थे कि इंडिया ने, हालांकि हम कह रहे हैं कि जाहिर अच्छी टीम थी तो पहले मूवमेंट से कह रहे हैं, लेकिन हम कह रहे थे कि गेम को खराब मत करें, गेम को गंदा मत करें. वो किया गया, चैनल्स में उनके एक तूफान मचा दिया गया कि बायकॉट कर दो, ये कर दो, वो कर दो. और फिर जब मोहसिन नकवी साहब ने हाथ मिलाया सूर्या कुमार यादव से, तो ये एक शामत आ गई उसकी कि तुमने हाथ क्यों मिलाया. फिर हमने देखा उसका असर आज ये हुआ कि कामरान अकमल साहब ने भी कहा कि मैंने क्रिकेट की तारीख में, अपनी प्लेइंग हिस्ट्री में मैंने आज पहली मर्तबा ये देखा है कि टॉस हुआ और कप्तानों ने हाथ नहीं मिलाया. उस वक्त बासित भाई कह रहे थे कि फिर अब क्या होगा, मैच के बाद भी हैंडशेक नहीं होगा. और अपेरेंटली यही हुआ है कि आज मैच के बाद भी टीम ने कोई हैंडशेक. सो वेरी बैड ऑप्टिक, बैड फॉर द गेम, वेरी बैड फॉर द गेम. ये पूरे खेल को आप खराब कर रहे हैं अपनी छोटी हरकतों से. ये तो एशिया कप है ना. हाँ, आईसीसी का इवेंट जब होगा वर्ल्ड कप, क्या करेंगे? हाँ. अगर जब भी हाथ नहीं मिलते तो जो आईसीसी का हेड है ना, वो क्या करेगा? क्योंकि वो इंडियन है. जी हाँ, जय शर्मा. तो जय शर्मा कह रहा हूं मैं. मतलब ये सोचने वाली बात है
آپ ہاتھ نہیں ملاتے تو کیا ہیرو بن جائیں گے؟ نا، جو کرکٹ کو سمجھتا ہے، جو کرکٹ کو جانتا ہے، جو کرکٹ کے بارے میں لکھتا ہے، وہ کبھی بھی اپریشیٹ نہیں کرے گا. چاہے میں پاکستانی ہوں، میں پاکستانی نہ بھی ہوں، بالکل صحیح بات ہے، انگلینڈ والا ہو، کوئی آسٹریلیا والا ہو، کبھی اپریشیٹ نہیں کرے گا. سر یہ چیزیں ہم نے اپنی لائف میں آج دیکھ لی ہیں کہ ٹاس کے بعد شیک ہینڈ نہیں کیا، بمراہ اپنی لائف میں پوائنٹ پہ کھڑا ہو گیا، کیچ بھی پکڑ لیا، میچ کے بعد شیک ہینڈ نہیں ہوا. تو یہ کرکٹ کی بہتری کے لیے نہیں ہو رہا میرے خیال سے. اس سے چیزیں بہتر نہیں ہوں گی، خراب ہوگی. یہ پلیئرز بیچاروں کی ریپوٹیشن خراب ہو رہی ہے. یہ بڑی چھوٹی حرکت میں سمجھتا ہوں. یس، بہت ہی چھوٹی حرکت ہے. وہ بیچارے مجبور ہوئے ہیں ایسا کرنے پہ کیونکہ پریشر اتنا بلڈ کر دیا آگے پھر گالیاں پڑنی تھی انڈیا میں میڈیا کی طرف سے، کچھ لوگوں کی طرف سے. ان بیچاروں کو یہ دکھانا پڑا، اپنی جان بچانی پڑی، کہ ان کو بتانا پڑا کہ نہیں بھائی ہم انڈین ہیں. مسئلہ یہ ہے. اور آپ اگین دونوں سائڈس کی میچورٹی دیکھ لیں کہ ظاہر ہے یہاں سے بھی ہینڈ شیک ہوا تھا نا، محسن نقوی صاحب نے کیا تھا، وہاں سے سوریہ کمار یادو نے. یہاں سے آپ کو کوئی ٹرانسمیشن، کوئی اینکر چیختا چلاتا نظر نہیں آیا کہ کیا ضرورت ہے ان سے ہاتھ ملانے کی. حالانکہ بھائی جنگ، یعنی ہم کوئی اگر رویہ اختیار کرتے کہ ابھی تو ان کو مار ماری ہے، یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان سے ہاتھ ملایا. ہمیں سمجھ میں آتا ہے جنگ کا میدان الگ ہے، کھیل کا، لیکن وہاں اتنا تماشا ہوا. وسیم بھائی آپ ہماری ٹرانسمیشن دیکھ لیں نا، ہم کہتے اپریشیٹ کیا انڈین ٹیم کو. ہم ہماری کسی کی طرف سے کوئی ایسا اینگل، کوئی ایسی نیگیٹو بات، ہم نے اچھے کو اچھا ہی کہا. ایسا ہی اسپورٹس مین اسپرٹ دکھانی بڑی ضروری ہے. وہ جو آج نظر نہیں آئی، جیت تو گئے ہیں اپنی محنت، ان کی ٹیم بھی ایسی ہے، لیکن اینڈ جو جیسے ہونا چاہیے تھا ویسے ہوا نہیں ہے. بٹھا دیں ان کو. نجیب بھائی فائنل ورڈ. جی بالکل، آبویسلی یہ تو ایک نیریٹو بلڈنگ تھی اور پورا ایک پلان کے تحت یہ ساری چیزیں ہوئی. اس کو چھوڑ دیتے ہیں. میچ کی جہاں تک بات ہے تو جیسے باسط بھائی نے بولا ہے، میں اس میں اور ایڈ کروں گا، فائنل کھیلنا پاکستان کی جیت ہوگی، کیونکہ ہمارا لیول جو ہے نا وہ انہی ٹیموں کو ہرانے کا ہے. ابھی ہمیں آسان راستہ نہیں ہے. یہ آپ کو جو ہے ایموشنلی اور مینٹلی ایک بڑا آپ پیچھے چلے گئے اس ہار کے بعد. اب آپ اپنا بیک ٹو ڈرائنگ بورڈ، پلان بنائیے، ٹیم کیا کھلانی ہے وہ سوچئے کنڈیشن کے حساب سے. یہ نہیں کہ آپ گھر سے سوچ کر آ گئے کہ ہم اس سے بالنگ بھی کرا لیتے ہیں، بیٹنگ بھی کر لیتا ہے تو چلو اس کو ڈال لیتے ہیں. پراپر ٹیم بنائیے سچویشن کے حساب سے، جو آپ نے آگے لے کے چلنی ہے وہی یو اے ای کے خلاف کھلائیے. رائٹ جناب. سو اور ایک چیز اور بھی معافی چاہتا ہوں کہ جو اب ٹیم میں نہیں ہے نا لڑکے، ان کے بارے میں بات نہیں ہونی چاہیے. اس لیے ابھی اٹ از ناٹ دا رائٹ ٹائم. ہاں نہیں، ابھی تو آپ کو ورلڈ کپ کی تیاری کرنی ہے نا، یہی بولا جاتا ہے نا. ٹائروں کا سفر نہ کریں. ہاں، اب آپ ٹرک کی بتی کے پیچھے نہ لگائیں. بالکل. تھینک یو ویری مچ سر، بہت شکریہ. اگین آئی وڈ سے بیڈ آپٹکس، بڑی جمہوریت کا چھوٹا چہرہ، بڑی جمہوریت کی ایک چھوٹی حرکت. اب بڑی جمہوریت میں انورٹڈ کاماز میں کہہ رہا ہوں. ٹیم آپ اچھی ہے، ہم مانتے ہیں ہمارا اتنا ظرف ہے، پہلے سے کہہ رہے تھے، لیکن حرکتیں آپ کی بہت ہی اونچی اور بہت ہی چھوٹی ہیں. بہرحال بیڈ ڈے فار پاکستان کرکٹ. چلو بھائی چلو یار، نہیں آدمی کیا ختم ہو گیا. لائٹیں اتارو، لائٹیں اتارو. چلو بھائی کوٹ واپس کرو، کوٹ واپس کرو. تب تک پاکستان زندہ باد.